پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حسب معمول ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، ماہر تعلیم ہیں، اسکالر ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ جی بڑی مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں ان میں ایک وہ موضوع ہے جو پوری امت کے لیے ایک بڑا اہم اور حساس مسئلہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور تکریم کا مسئلہ، اور یہ مسئلہ دنیا کو سمجھانے کی جو کوشش ہو رہی ہے بڑے عرصے سے۔ ڈیبیٹ جو ہماری مغرب کے ساتھ، یورپ کے ساتھ یا دیگر غیر اقوام کے ساتھ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ کچھ ایسی برگزیدہ شخصیات ہیں، مقدس شخصیات ہیں جن کو آزادی اظہار تلے نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس پہ بات تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اب جو اہم بات ہے کہ وہ یہی بات روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ ایک کانفرنس ان کی سالانہ ہوتی ہے، وہاں وہ موجود تھے، تو وہاں انہوں نے جو بات کی میں اس کے پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آزادی اظہار رائے کی جو بات ہوتی ہے، یہ مذہبی آزادی کی بھی خلاف ورزی ہے، اس سے اسلام کے پیروکاروں کے مقدس احساسات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ تخلیقی آزادی کی حدود متعین ہونی چاہیے۔ یہ بات ویسے تو اپنے روس کے حوالے سے کر رہے تھے کہ ایک کثیر القومی اور کثیر مطلب کہ نسلی ہمارا ملک ہے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب پوری دنیا آج کل اسی طرح کی ہے، گاؤں کی طرح ویلیج بن گئی ہے۔ تو بینگ اے اسکالر اور بینگ اس اعتبار سے کہ عرصے سے آپ یہ بات کرتے آ رہے ہیں، خان صاحب نے یہ بات کی کہ وہ بڑا ببانگ دوہل بات کی تھی کہ جی یہ کوئی آزادی نہیں، انہوں نے بھی ویلکم کیا، مسلم امہ نے ویلکم کیا اور کہا کہ یہ ہمارے موقف کی تائید ہے۔ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب مسلمانوں کے بیانیہ کی تائید ہے تو کسی بھی کارنر سے یہ آواز آئے تو بہت خوش آئند ہے، بے شک۔ اور خاص طور پر روس ایک بہت ہی اہم ملک ہے اور اس کے صدر نے یہ بات کی، اور ایسے نہیں ہے کہ کوئی روا روی میں ایک چلتے ہوئے کوئی بات کر دی ہو، باقاعدہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس نے ایک بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب باقاعدہ بھی کی اور ریفرنس دے کے پیرس میں جو معاملہ ہوا فرانس میں، اس میں یقیناً یہ خوش آئند ہے اور امت مسلمہ کے لیے خوش آئند ہے کہ ان کے بیانیہ کی تائید ہوئی، الحمدللہ، اور اس سے یہ امکانات پیدا ہوئے ہیں کہ عالمی سطح پر کوئی قانون سازی ہو، اور ایک قانون سازی کا مطالبہ ہی ہم کرتے چلے آئے ہیں۔ یہاں ہم اپنے پروگرام کے اندر بھی یہ بات کرتے رہے ہیں، اور مختلف مواقع پہ مختلف چینل سے امت مسلمہ کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے دل کی آواز یہی تھی کہ اس کو عالمی سطح پر ایک کوئی ایسی لمیٹیشن طے کرنی چاہیے۔ جو مغرب کہتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، اس کی کوئی حد بندی ہونی چاہیے، اور جو مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، اور مختلف قسم کے جو کارٹون بنائے جاتے ہیں یا کسی بھی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی یقیناً وہ تمام مسلمانوں کے لیے دل آزاری کا باعث بنتی ہے، تو اس کو کسی صورت بھی اظہار رائے کی آزادی نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی حد بندی کے لیے یہ ایک خوش آئند پہلو ہے کہ اب یہ امکان بن چلا ہے کہ شاید دنیا اس طرف توجہ دے گی اور عالمی سطح پر قانون سازی کا ایک امکان پیدا ہوا ہے۔ لیکن اس خوش فہمی اور خوش آئند بات کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ چاہے روس کا صدر ہو، چاہے امریکہ کا صدر ہو، اور چاہے فرانس کا صدر ہو، یہ لوگ کسی بھی بیان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور سیاسی مقاصد یا اپنے معاشی مقاصد کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بات جو بھی ہوئی ہے یہ صرف مسلمانوں کے بیانیے کی تائید کے لیے ہوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اپنا مقصد ہوگا۔ میں یعنی اس بیان کو اس طرف جوڑنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب یہ واقعہ ہوا فرانس والا، یا اس سے پہلے چارلی ہیبڈو والا واقعہ ہوا، یعنی جتنے بھی واقعات اب تک ہوئے ہیں، ان واقعات کے موقع پر یہی صدر تھے
اور روس کے صدر کو اس وقت یہ یاد نہیں آیا کہ وہ مسلمانوں کے اس بیانیے کی تائید کرے، تو اب ایک پوری دنیا میں عالمی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اور جو بلاکس جو ہیں عالمی سطح پر سیاسی بلاکس وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ روسی بلاک میں کسی نہ کسی صورت دھکیلا جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان میں جس طرح سے یہ جو سی پیک ہے اور پھر چائنا کے ساتھ اور پھر رشیا کے ساتھ، یہ ایک اس امریکہ کا عمل دخل کم ہو رہا ہے، اس خطے میں امریکہ کا عمل دخل کم ہو رہا ہے اور اس میں روس کا عمل دخل زیادہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ یونیپولر ورلڈ جب سے ہوئی ہے اس میں روس کا کوئی بہت زیادہ مؤثر کردار نہیں رہا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا کردار نہیں رہا، کردار اس کا رہا ہے ہر جگہ پہ۔ تو یہاں پہ جو اس خطے کی جو نئی سیاسی تقسیم یا سیاسی گروہ بندی ہو رہی ہے، اس میں یہ بیان بہرحال اس کے تناظر میں جب دیکھا جائے گا تو بہت ہی اہم ہے، اور اس میں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پھر پورے امت مسلمہ کے جذبات کو سمیٹنے کے لیے ایک بہت بڑا اہم موقع ہے جو اس نے سمیٹا ہے، اور ظاہر ہم سب خوش ہیں اور اس پر سب لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں جو خوشی اور جو خوش فہمی ہمیں ہے اس بیان سے، اس کو سیاسی تناظر میں اور اس خطے کی گروہ بندی کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ زیادہ میرا خیال ہے حقیقت پسندانہ بات ہوگی، نہ یہ کہ ہم اس سے کوئی بہت بڑی امیدیں وابستہ کر لیں کہ اس سے کوئی اور معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی غیر مسلم جب بھی بات کرتا ہے تو وہ کبھی مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کے لیے محض نہیں بات کرتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور الکفر ملت واحدہ، وگرنہ وہ سب ایک ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم صرف اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ہی موضوع بنایا گیا ہے اور اس کا موٹیو بھی وہی ہے جو مسلمانوں کا موٹیو ہوتا ہے، تو پھر یہ موقع تو نہیں ہے، وہ موقع تو ایسا موقع ہونا چاہیے تھا جس موقع پر یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، اس موقع پہ صدر نہیں بولے، روسی صدر بھی نہیں بولے، کوئی اور کسی نے بھی بات نہیں کی، اس لیے میرے خیال میں اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، اور اسی تناظر میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر تو ان کو فائدہ ہوگا تو عالمی سطح پر قانون سازی بھی ہوگی، اگر ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس میں فائدہ نظر آئے گا تو وہ اس میں ہو سکتا ہے بہت آگے بھی بڑھ جائیں، وگرنہ یہ ایک بیان ہے اور اس بیان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، یعنی اس کا پس منظر طے منظر یقیناً سیاسی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بات کہی گئی اس کے بھی یقیناً اثرات ہوں گے، وہ یقیناً خوش آئند ہے، وہ تو میں نے شروع میں بات کی۔ ڈاکٹر صاحب کیا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اسلاموفوبیا میں جو شدت تھی وہ کچھ کم ہو، چونکہ یہ بات اس دفعہ باہر سے آئی ہے، ہم نہیں کر رہے؟ بہرحال اسلامی فوبیا کا جو پوری دنیا میں ایک نفسیاتی ایک طرز عمل پایا جاتا ہے اور ایک نفسیاتی کیفیت پائی جاتی ہے، اس میں کمی بہرحال آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روسی صدر نے بات کی ہے، اور روسی صدر جب مسلمانوں کے بیانیے کو درست قرار دے رہا ہے تو عالمی سطح پر جو اسلاموفوبیا ہے، دیکھیں اب جب اسلاموفوبیا کی جڑوں کو بھی اور اس کی جو اوریجنل جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو بہرحال ان کیفیات کو منیمائز کرنے میں اور مسلمانوں کے جو عالمی سطح پر لوگوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو کسی سطح پر یعنی ہموار کرنے کے لیے اور بہت ہی خوشگوار سطح پر لانے کے لیے ایک سٹیپ اس کو آپ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اس میں بہرحال یہ کردار ادا کرے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب بہرحال مسلمانوں کا وہ دیرینہ بیانیہ، وہ خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہو یا اسلام کی دیگر مقدس شخصیات کے بارے میں ہو، یہ بات تو خود پیوٹن نے بھی کہہ دی کہ تخلیق کاروں کا اور تخلیق کا بھی کوئی اس کا کوئی حدود اربہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی لمٹ اور حد ہونی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ حد بندی کے لیے کوئی بھی اقدام کیا جائے تو وہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ بیان بہرحال خوش آئند ہے۔ جی بالکل۔ ناظرین، ایک عرصے سے مسلمان یہ جو بات کر رہے ہیں کہ حدود ہونی چاہیے، لمٹس ہونی چاہیے مختلف شخصیات کے بارے میں، تو پرامن بقائے باہمی اس دنیا میں اس کرۂ ارضی پر اگر ممکن ہے تو وہ اسی سے ہے کہ جس طرح ملکوں کی باؤنڈریز ہیں، چیزوں کی حدود ہیں، اسی طرح شخصیات کے بارے میں، ان کی سینسٹیوٹی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ حدود مقرر کرنی چاہیے۔ اچھی بات ہے، جو بات ایک عرصے سے مسلم کہہ رہے تھے اب وہ باہر سے بھی آ رہی ہے، روسی صدر نے بھی کہی ہے، اور یقیناً جب دنیا اس کو تسلیم کرے گی تو پھر یہ ایک پرامن دنیا بننے کا خواب دیکھا جا سکتا ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، دوسری اہم خبر جو ہم اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں وہ ہے کہ پاکستان کی پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی منظور ہو گئی ہے. اس کو بڑا ویٹیج دیا جا رہا ہے، بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. اس میں بڑے سارے پاکستان کے محکمے شامل ہوئے اجلاس میں. قومی سلامتی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا، اس میں خارجہ، دفاع، اطلاعات و نشریات، خزانہ، انسانی حقوق کے وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، قومی سلامتی مشیر، مطلب سول اور عسکری جو قیادت تھی وہ اس میں شامل ہوئی، اور اس کو پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی کہا جا رہا ہے. اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ داخلی سلامتی پہ کنسنسس ڈیولپ کیا گیا، خارجہ امور پہ انسانی سیکورٹی کو اہمیت دی گئی، اور خاص طور پر معاشی سیکورٹی کی اس میں بات کی گئی. تو اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ پیش رفت ہوئی، پہلی دفعہ سارے اس مسئلے پہ اس موقع پہ مل بیٹھے، یہ بڑی خوشائند بات ہے. دوسرا یہ کہ اب اس نتیجے تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، اور معیشت کو لاحق جتنی چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنا ہے، اور پھر معیشت کے یہ اثرات ایک عام انسان کی سیکورٹی تک آئیں، اس طرح کی بات کی گئی ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی دفعہ پیش کی گئی، اور اس کو یعنی یہ پہلی دفعہ ضرورت نہیں محسوس کی گئی، ضرورت ہمیشہ محسوس کی جاتی رہی ہے. لیکن جیسے ہر ملک کی جب آپ کوئی ادارہ چلاتے ہیں تو اس ادارے کی کچھ باڈیز ہوتی ہیں، اور ان فارمل باڈیز کو اپنی فارمل طریقے سے ورک کرنا چاہیے، پھر وہ ادارہ جو ہے فلرش کرتا ہے. تو ملک کو چلانے کے لیے بھی اس میں مالیاتی پالیسی ہوتی ہے، اس میں ایجوکیشن پالیسی ہوتی ہے، مختلف قسم کی پالیسیز آتی ہیں، اور ان پالیسیز کے اوپر پھر ادارے عمل کرتے ہیں. اس طرح سے ملک چلتا ہے. تو گویا ہمارے ملک میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی اس سے پہلے بنائی ہی نہیں گئی، یا اگر بنائی گئی تو اس فارمل طریقے سے جو ہمارا ایک طریقہ ہے، جو مختلف ادارے مل کے، جو آپ نے نام لیے کہ یہ سارے ادارے مل کے ایک قومی سلامتی کی پالیسی بنائیں. قومی سلامتی کے ادارے بھی رہے، قومی سلامتی کا کام بھی ہوتا رہا، لیکن وہ جو فارمیلٹیز ہیں جو کسی ادارے کو چلانے کے لیے یا ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ نہیں اس سے پہلے فلفل کی گئیں. تو اب یہ فلفل کی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ رائٹ ٹریک پہ ہے. اور جب وہ رائٹ ٹریک پہ ہے تو اس میں وہ فارملی اور وہ یعنی اس طریقے سے جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ چیزیں جو ہیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی اس کا ایک حصہ ہے. اب آ جائیے اس کے، یعنی یہ تو ایک فنکشننگ کی بات ہے، اداروں کی فنکشننگ کی بات ہے، اور اداروں کی فنکشننگ یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ درست سمت میں سفر کر رہا ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ درست جگہ پہ اور درست سمت میں ہو رہی ہیں. دوسری جو اس پالیسی کے کانٹینٹس کی بات ہے، اس کی تفصیلات کی بات ہے، اور آپ نے اس میں خاص طور پر معاشیات کی بات کی کہ معاشی ترقی کو اس میں ایک بیسک اور مین کمپوننٹ کے طور پر لیا گیا ہے. تو دیکھیں، معاشی ترقی تو مین کمپوننٹ ہوتا ہی ہے. تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں معاشی ترقی کو مین کمپوننٹ لینا یہ بہرحال ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ تو مالیاتی پالیسی کا حصہ ہے. اور مالیاتی پالیسی کس طرح سے ہونی چاہیے، کسی ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا تعلق مالیاتی پالیسی کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب، لیکن امن معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ تو ایک الگ موضوع ہے مالیاتی پالیسی کا، لیکن جب آپ نیشنل سیکیورٹی میں قومی سلامتی کی پالیسی کے اندر اور اس حکمت عملی کے اندر، وہ میرے خیال ہے کوئی 5 سالہ یا 6 سالہ یہ پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر جب آپ معاشی ترقی کو بیسک کمپوننٹ کے طور پر لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے داخلی اور خارجی استحکام کے لیے معاشیات جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس میں کون سی کوئی نئی بات ہے؟ دوسرے ملک، تمام ممالک جو ہیں ان کے اندر معاشی ترقی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے،
اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ معاشی ترقی کے بغیر کوئی ملک داخلی طور پر یا خارجی طور پر مستحکم ہو سکے. لیکن جو خوش آئند بات ہے وہ یہ کہ اس کو فارملی پہلی دفعہ تسلیم کیا گیا ہے اور اس کو پالیسی کا حصہ بنایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اگر داخلی استحکام دینا ہے اور داخلی سلامتی اور خارجی سلامتی، تو اس میں معاشی ترقی جو ہے اس کو بیسک کمپوننٹ کے طور پر لینا پڑے گا. اور معاشی ترقی کے بغیر ہمارا ملک نہ داخلی طور پر ترقی کر سکتا ہے. ترقی کرنا اور بات ہے، اس میں امن و سلامتی ہونا وہ اور بات ہے. اور امن و سلامتی کے ساتھ بہرحال معاشیات جڑی ہے. اور جس قوم کے اندر آپ معاشی طور پر ترقی کر دیں، اصل میں ایک چیز نہیں ہوتی یوسف صاحب، جب آپ داخلی استحکام کی بات کرتے ہیں یا خارجی استحکام کی بات کرتے ہیں تو جو بھی آپ نے انفراسٹرکچر بنانا ہوتا ہے داخلی استحکام کے لیے یا خارجی استحکام کے لیے جو انفراسٹرکچر بنانا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا معاشیات سے متعلق ہوتا ہے. اس لیے بہرحال معاشی ترقی کو آپ بیسک کمپوننٹ کے طور پر لے سکتے ہیں. لیکن معاشی ترقی، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے بات ذرا مکمل کر لینے دیجئے. لیکن معاشی ترقی اٹ سیلف بجائے خود جو ہے وہ ہماری داخلی اور خارجی استحکام کی بات نہیں ہے. داخلی استحکام کے لیے جن پیرامیٹرز کی ضرورت ہے اس کے لیے معاشی ترقی کی ضرورت ہے. اسی طرح خارجی استحکام کے لیے جن پیرامیٹرز کی ضرورت ہے اس کے لیے معاشی ترقی کی ضرورت ہے. خارجی استحکام مثلا آپ اگر جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو آپ کو ایک طاقتور فوج چاہیے. جب آپ کو طاقتور فوج چاہیے تو طاقتور فوج کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے. جب آپ بڑا بجٹ چاہیے تو اس کا تعلق معاشی ترقی کے ساتھ ہے. لہٰذا آپ جب اس کو اسلامی حدود کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو جب آپ اسلامی نظریے کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو خارجی استحکام جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور جہاد کے لیے ہماری فوج موجود ہے اور فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے ایک بڑے بجٹ کی ضرورت ہے. لہٰذا معاشی ترقی اس کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہے. جب ہم اس کو داخلی استحکام اور داخلی امن و سلامتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو داخلی امن و سلامتی کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عدالتی نظام اس کو بہتر ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو اسلامی نظریے کے اعتبار سے بھی بنیاد جس چیز کو آپ داخلی استحکام لیے قرار دے سکتے ہیں وہ عدل ہے. جب تک نظام عدل قائم نہیں ہوگا اور وہ مستحکم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ داخلی استحکام صرف خواب تو دیکھ سکتے ہیں، وہ عملی طور پر نہیں ہو سکتا. لہٰذا نظام عدل کو اگر آپ نے مضبوط بنانا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا ہے تو ونس اگین اس کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے. اور اس اعتبار سے جو معاشی ترقی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیسک کمپوننٹ کے طور پر لیا گیا ہے تو وہ یقیناً بجا طور پر لیا گیا ہے، لیکن یہ اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود کے لیے جو ضروری کمپوننٹ ہے وہ معاشی ترقی ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسلامی ملک ہونے کا اور اسلامی آئیڈیالوجی پہ چلنے کا تذکرہ کیا. آپ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں. سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے امن اور معیشت یعنی دونوں کو اکٹھا بھی ذکر فرمایا اور ان کو باہم ملا کے آپ اس کی کیا اہمیت سمجھتے ہیں یعنی اسلامک انداز میں؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے جہاں آپ کا رزق لگا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس میں کانسیپٹ آپ کو یہ ہے کہ جہاں آپ کا رزق لگا ہے اس رزق کے مالک کو پہچانیں اور اس رزق کے دینے والے کو پہچانیں. وہ جو رازق ہے اس نے پھر جو احکام آپ کو دیے ہیں ان احکام کو آپ اپنے جب امپلیمنٹ کریں گے تو اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ رازق کو پہچانیں اور رازق کی بندگی کریں تو اس سے بس بندگی کا مقصد حاصل ہوگا، نہیں. اس سے آپ کو پورا جو آپ کا سسٹم ہے داخلی طور پر اور خارجی طور پر، جو پورا معاشی نظام کا پورا آپ کا خاکہ ہے، اس کے اندر بھی مزید مضبوطی پیدا ہوگی اور استحکام آئے گا. اس لیے جو آپ سورہ قریش کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داریوں کو اور داخلی اور خارجی سطح پر ہمارے جو معاشی استحکام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی بندگی کے ساتھ جوڑتا ہے. جب ہم اللہ کی بندگی کے ساتھ جوڑتے ہیں یا ملک کی سطح پر آپ یوں کہیں کہ یہ ملک اللہ نے دیا ہے، اس ملک کی اونرشپ ہم لیں، یہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سے جو یہاں پاکستانیوں کے لیے سبق نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک سے آپ کو رزق مل رہا ہے. لہٰذا کوئی انفرادی سطح پر ہے یا اجتماعی سطح پر ہے، جس ملک کا رزق کھا رہے ہیں اس ملک کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگانا یہ گویا قرآنی طور پر ثابت ہے. بے شک. ناظرین، جیسے سورہ کا تذکرہ بھی ہوا ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے کہ یقیناً اسلامک ملک ہے، معیشت ہر ملک کے لیے اہم ہے، ہمارے لیے بھی اہم ہے، لیکن اصل کنسیپٹ یہ ہے کہ
امن ہو، خوف سے امن ہو، معیشت کی مضبوطی ہو، وہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، وہ اللہ کی بندگی میں ہے ہمارے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بریک کا وقت ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے ہماری معیشت بہتر ہو، اللہ سے ہمارا تعلق بہتر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں پورے میڈیا میں جن کا تذکرہ آپ اس وقت سن رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا اعزاز ہے، اہل پاکستان کا اعزاز ہے کہ ہماری ایک شخصیت انہیں ایک بہت بڑے اعزاز اور ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ترجمے کا ایک شاہکار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالکبیر محسن صاحب۔ ہم آپ سے جانتے ہیں کہ یہ کون سا ایوارڈ ہے، کیسے ملا ہے اور یہ اعزاز اللہ نے پاکستان کو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ تھوڑا تعارف کروائیے کہ یہ کس پروجیکٹ پہ کون سا انعام آپ کے نصیبے میں آیا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مبارکباد دی۔ یہ فتح الباری کا جو ابن حجر کی مایہ ناز شرح بخاری ہے، بے شک، اس کا ترجمہ ہے، توفیق الباری کے نام سے 13 جلدوں میں چھپا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور مزید فیض الباری جو ایک دیوبندی عالم مولانا انور شاہ کشمیری کی 4 جلدوں میں بخاری شریف کی ایک مختصر سی شرح ہے، وہ بھی شامل ہے، اور شرح تراجم شاہ ولی اللہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو 13 جلدوں میں مکتبہ اسلامیہ لاہور سے چھپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس پہ آپ کو جس ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے بارے میں فرمائیے تھوڑا۔ یہ قطر کی ایک تنظیم ہے جو وہاں کے ایک شیخ حمد کی طرف منسوب ہے۔ یہ ہر سال دنیا کی کوئی 8-10 زبانوں کے تراجم کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس سال یہ عربی سے اردو ترجمہ کے سلسلہ میں یہ 5 سال بعد اردو کی باری آئی تھی، تو یہ انہوں نے انوائٹ کیا دنیا بھر سے اسکالرز کو کہ وہ اپنی کاوشیں جو اردو سے عربی سے اردو ترجمہ کے سلسلے میں ہیں وہ ان کو ارسال کریں۔ اور یہ ایک طویل پروسیس تھا جو پچھلے کوئی 8-9 ماہ سے جاری تھا۔ بھیج دی تھی اپنے یہ توفیق الباری کے چند نسخے، تو اس پہ انہوں نے پھر یہ ایوارڈ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی مزید ترقیاں عطا فرمائے، آپ کو عزتیں، عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ آمین ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول ہو، اصل تو اہمیت اس آمین آمین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ آپ نے یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ جو یہ بنیادی طور پر تو فتح الباری کا ترجمہ ہے، لیکن اس میں جو فیض الباری ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، تو وہ کس طرح شامل ہے؟ آپ نے دونوں ترجموں کو ملا دیا ہے، کیا کیا ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ابن حجر نے تو تفصیلی شرح کی ہے بخاری شریف کی۔ جی جی۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے بخاری کے چند مقامات کو اپنی شرح سے نوازا اور وہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر وہاں پیش کیا، وہ کوئی مفصل شرح نہیں ہے۔ جی۔ تو میں نے اس میں مناسب سمجھا کہ ایک دوسرے مکتب فکر کا نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے۔ وہ ویسے بھی مفصل شرح تو نہیں ہے، چند مقامات ہیں۔ جی۔ تو اس کا میں نے یہ کیا کہ امتزاج نہیں ہونے دیا، جہاں جہاں ان کا مجھے کام ملا اس کو نئے پیراگراف سے میں نے ان کا نام لے کے کہ یہاں مولانا انور شاہ کشمیری دیوبندی یہ فرماتی ہیں یا یہ لکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے امتزاج نہیں ہوا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جب آپ نے یہ کام کا آغاز کیا تھا توفیق الباری کا، تو یہ اس وقت یہ ترجمہ نہیں تھا بلکہ طبعزاد کام تھا۔ آپ اس وقت کوئی شرح لکھ رہے تھے، تو 1 یا 2 جلدیں یا جتنی بھی آپ نے شروع میں یہ کام کیا تھا، بعد میں اس کو ترجمے میں آپ نے کنورٹ کیا، اس کے بارے میں بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔
ڈاکٹر صاحب اس کا پس منظر یہ ہے کہ میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم رحمہ اللہ جو جامعہ محمدیہ اکاڑا کے شیخ الحدیث تھے، ماشاءاللہ. انہوں نے مجھے میرے بھی استاد ہیں اکاڑا شیخ عبدالحلیم صاحب، میرے بھی استاد ہیں. جی ہاں مجھے علم ہے. الحمدللہ. انہوں نے مجھے یہ ٹاسک دیا کہ کہنے لگے کہ برخوردار تم نے فتح الباری، فیض الباری، ارشاد الساری اور حاشیہ بخاری ان سب کو پڑھ کے تم نے ایک ملخص لکھنا ہے. اچھا جی. ان کے کہنے پہ میں نے پہلی جلد جو مکتبہ قدوسیہ نے چھاپی تھی 2007 میں شاید، وہ ملخص تھا. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. خود میرے ذہن میں بھی آیا اور دوست احباب نے بھی مشورہ دیا کہ یہ ملخص کو چھوڑیں، ترجمہ کریں فتح الباری کا، کہ اس کا ترجمہ ابھی تک کوئی شامل ترجمہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر میں نے جو دوسری جلد تا دم آخر، وہ پھر میں نے ترجمہ کیا ہے اول تا آخر. اب پہلی جلد ملخص تھی اور اس کے بعد والی ساری جلدیں ترجمہ تھیں. اس کا میں نے یہ کیا کہ آخری جلد سے فارغ ہو کے پھر میں نے پہلی جلد کو ریوائز کیا. صحیح. اور وہ بعد میں حصہ الف، اس میں کوئی 950 صفحے ہیں، اور جلد اول حصہ بے، اس میں بھی کوئی 900 یا 1000 صفحات ہیں. وہ پھر دوبارہ میں نے چھپوائی. اب یہ جو نیا ایڈیشن ہے یعنی پہلی جلد کا، وہ ترجمہ ہی ہے. صحیح. اور اس میں جو ملخص تھا اس کو آپ نے کسی نئے نام سے متعارف کروایا بس، یا حصہ الف کے نام سے وہ ساتھ ہی چل رہا ہے؟ نہیں، ملخص تو وہ پہلی جلد تھی. اب جو ریوائز میں نے کیا وہ ترجمہ ہے، وہ ہے جلد اول حصہ الف اور جلد اول حصہ با. اچھا، تو جو پہلی ہے اس میں الف اور با نہیں ہے، ملخص والی جو ہے. جی وہ ملخص ہے. جی ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ترجمے میں آپ کو ایوارڈ دیا گیا، کن امور کا خیال رکھا جاتا ہے؟ اردو زبان کو آپ کے ترجمے کو منتخب کیا گیا، وہ کیا خصوصیات تھیں آپ کے ترجمے میں؟ دیکھیں خصوصیات تو اب میرے سامنے نہیں ہے. یہ انہوں نے 4 ماہرین کو یہ نسخے، مجھ سے 4 نسخے منگوائے، 4 سیٹ منگوائے اور 4 مختلف ماہرین کو بھیجے. اب ان ماہرین نے ظاہر ہے کہ کوئی خصوصیات مد نظر رکھی ہوں گی، تو الحمدللہ کہ انہوں نے اس کام کو وہ دو پوری دنیا میں 2 بندوں کا، 2 سکالروں کا کہنا چاہیے، میں اپنے آپ کو سکالر تو نہیں کہتا لیکن بقول شخصے، کہ 2 مصنفین کا یا مترجمین کا انتخاب کیا گیا ہے، اور الحمدللہ دونوں پاکستان سے ہیں. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بس یہ آخری ایک بات، چونکہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں، آپ کے علم میں اور برکت دے. ترجمے کا فن کتنا مشکل ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں میرا تجربہ یہ ہے کہ ملخص مشکل ہے، ترجمہ قدرے آسان ہے. ٹھیک. ملخص ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے خود وہ چیزیں ساری سمجھنا پڑتی ہیں، ان کو ہضم کرنا پڑتا ہے، پھر اپنے الفاظ سے ان کو بیان کرنا پڑتا ہے. ترجمہ میں یہ ہے کہ آپ جو آپ کے سامنے ہے آپ اس کو پوری امانت سے اور علمی دیانت سے آپ پیش کریں. ترجمہ کے اب 2 اصول چلتے ہیں، ایک لفظی ترجمہ ہے، ایک با محاورہ ترجمہ ہے. میں نہ لفظی کی طرف گیا ہوں اور نہ با محاورہ کی طرف گیا ہوں، میں بین رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک، تاکہ دونوں چیزیں شامل ہو جائیں اور اصل کے قریب رہے چیز. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ اردو کی خوش نصیبی ہے کہ اس میں لٹریچر کا اضافہ ہوا اور ایک اہم کتاب جو اس میں شامل ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابن حجر کی جو فتح الباری ہے شرح بخاری، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے تاکہ لوگ اس ترجمے سے استفادہ کریں اس کی شان کو سمجھتے ہوئے؟ اصل میں دیکھیں، جو جتنی بھی شروح بخاری ہیں اس میں سب سے معتبر آج تک جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ابن حجر کی شرح بخاری ہے، فتح الباری جس کا نام ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت ہی اہم کام ہوا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا ڈاکٹر صاحب نے لفظ استعمال کیا، کوئی شامل ترجمہ نہیں ملتا، مکمل ترجمہ نہیں ملتا. تو یہ مکمل ترجمہ ہے، اور اس پر چونکہ ڈاکٹر صاحب خود جو ہے ماشاءاللہ مدرسہ کی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، لہٰذا دونوں اعتبار سے ایک انتہائی قابل اعتبار اور معتبر شخصیت ہیں. اور ان کا کیا ہوا ترجمہ آپ کسی بھی طالب علم کے لیے یا اسکالر کے لیے استفادے کے لیے بہت ہی اس کو قابل اعتبار سمجھا جا سکتا ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ترجمہ ایک علمی کام ہے جس کو عام طور پہ لوگ علمی نہیں سمجھتے، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو طبع ذات کام ہوتا ہے وہ زیادہ علمی ہوتا ہے، اور ترجمہ کرنا تو شاید
یہ بالکل ایک کم درجے کا کام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ترجمہ کرنا الگ علمی کام ہے اور تبعات کام کرنا الگ علمی کام ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ترجمہ کرنا نسبتاً آسان ہے، ملخص لکھنا جو ہے وہ نسبتاً مشکل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترجمہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ اس کے لیے زبان کی بنیادوں کو سمجھنا اور اس زبان کی پوری یعنی نزاکتوں کو سمجھنا، اس پوری حساسیت کو کمیونیکیٹ کرنا دوسری زبان میں، یہ بہت ہی ایک حساس کام ہے۔ اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے حدیث جیسے ایک بہت ہی فنی موضوع پر یہ ترجمہ کر کے ایک بہت ہی بڑا علمی طور پر اکیڈیمیا کے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے مختلف کام مزید ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر جو مختلف ہم چونکہ اسلامک اسٹڈیز میں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ بھی یہ سوچتے سوچتے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ ہم کون سا کام کریں اور کس طرف جائیں۔ تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈائمنشن دی ہے، ایک سمت، ایک رخ دیا ہے کہ اس رخ کو بھی اگر استعمال کیا جائے تو ایک بہت ہی کرنے والا کام ہے۔ بالکل، ترجمہ ایک بہت بنیادی صنف ہے جو ایک زبان کے سرمایہ علمی کو دوسری زبان کے اہل زبان تک پہنچاتی ہے۔ ناظرین، یہ جو کتاب اور اس کا ترجمہ ہے یہ ایک اتنی شاندار کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ حدیث کی سر فہرست کتاب ہے، تو اس کی جو شاندار شرح ابن حجر نے کی ہے یہ شرحوں میں سر فہرست ہے۔ تو میں تو اس کو اردو زبان کی اور اہل زبان کی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا نادر و نایاب لٹریچر پڑھنے کو نصیب ہو گیا ہے۔ ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ پہلے تو تھا کہ ہم عربک نہیں دیکھ سکتے، پڑھ نہیں سکتے، اب اللہ کا فضل ہے کہ یہ مشکل آسان ہو گئی ہے، تو یہ بہت شاندار کام ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، اب تذکرہ ہے رحمۃ للعالمین اتھارٹی کانفرنس۔ آپ کے علم میں ہے، آپ کے شعبے سے متعلق چیز ہے کہ رحمۃ للعالمین کے نام سے خان صاحب نے ایک اتھارٹی بنائی ہے۔ تو اس میں ایک تو بات ڈاکٹر صاحب جس سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہ کانفرنس آن لائن ہو رہی ہے، تو جدید دنیا میں یہ ایک فائدہ تو بہرحال علمی ہوا ہے کہ ہم وسائل زیادہ لگائے بغیر دنیا بھر کے اسکالر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے، رحمۃ للعالمین اتھارٹی کے اوپر بات کرنے سے پہلے، یعنی اس کی کانفرنس پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں اتھارٹی پہ کچھ بات کر لینی چاہیے۔ دیکھیں، یہ اس گورنمنٹ کا بہت ہی اہم کام ہے کہ انہوں نے رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائی اور اس کی تحسین کی جانی چاہیے۔ لیکن دیکھیں، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اور پھر اس کو سیرت کے حوالے سے ایک گویا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا، تو سیرت پر کام، ریسرچ، لوگوں کو سیرت کی طرف مائل کرنا اور رحمۃ للعالمین اتھارٹی، یہ سارا کچھ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے۔ بے شک۔ اور سیرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کام کرنے کے لیے پھر بہت ہی یعنی کیلکولیٹڈ قسم کے ماہرین کی ضرورت ہے، مستند ماہرین کی ضرورت ہے جو اس اتھارٹی کے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے جس شخص کو رحمۃ للعالمین اتھارٹی کا چیئرمین لگایا ہے، اس شخص کا ظاہری اور باطنی طور، باطن تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ظاہری طور پر اس کا اسلامیات کے باطن بھی ساتھ، آشکار ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کی اسلامیات کے ساتھ یا رحمۃ للعالمین یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ بات بھی بہت ہوئی، شور اٹھا سوشل میڈیا میں بھی، کیسے شخص کو لگایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیزیں جب اس طرح کی جاتی ہیں تو اس سے ہمارا جو فوکس ہے، ہماری جو توجہ ہے، وہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری توجہ سیرت کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، سیرت کو امپروو کرنے کے لیے نہیں ہے، یا سیرت کی پروپیگیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم کوئی اور مقاصد اس میں رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے کہ اتھارٹی بنانے والوں نے یا اس کو آگے چلانے والوں نے کوئی ایسا غلط کیا، لیکن بہرحال اس کے لیے جو اہل افراد ہیں ان کی وہاں اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، اہل افراد کو چننا چاہیے تھا،
اور یہ کام اہل افراد کے ذمہ لگانا چاہیے تھا. اور وہ عربی میں کہتے ہیں لکل فن رجال، بے شک ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا، ایکسپرٹس ہوتے ہیں. تو ہر چیز کے لیے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور ان ایکسپرٹس سے ہی جب تک آپ ان ماہرین سے کام نہیں لیں گے تو وہ کام اپنے مقاصد کو کبھی پورا نہیں کر سکتا. دیکھیں اسی طرح میں یہاں پہ القادر یونیورسٹی کی بات بھی کروں گا کہ رحمۃ للعالمین اتھارٹی کے ساتھ القادر یونیورسٹی بھی ایک بہت فوکسڈ کام ہے، اور اس تصوف کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی ہے. دیکھیں آپ اس یونیورسٹی میں اگرچہ دیگر جو مضامین ہیں وہ بھی پڑھائے جائیں گے، لیکن اس میں جو اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہے وہ جن لوگوں نے بنایا ہے میری معلومات کے مطابق اس میں یونیورسٹیز کا کوئی آدمی نہیں ہے. عجیب. اب دیکھیں یونیورسٹیز میں آپ کو ماہرین مل جاتے ہیں، ہر چیز کے ماہرین مل جاتے ہیں. یعنی حیرت ہے کہ یونیورسٹی کا سلیبس وہ لوگ بنا رہے ہیں جن کا تعلق یونیورسٹی سے نہیں ہے. یونیورسٹیوں سے نہیں ہے. اب دیکھیں اسلامیات یا اگر آپ کا فوکس تصوف پہ بھی ہے تو اس بات سے قطع نظر کہ تصوف جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یا اس کے اندر جو اختلافات موجود ہیں، اس سے قطع نظر آپ کو تصوف کے ماہرین یونیورسٹیز سے مل جاتے ہیں. لہٰذا آپ ایک یونیورسٹی نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری، تو یونیورسٹیز سے ماہرین لے کے اگر اس کا نصاب بنایا جاتا تو اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی. اور جو لوگ یونیورسٹیز سے وابستہ نہیں ہیں وہ جتنے بھی پڑھے لکھے اور علماء ہوں ان کے علم سے کسی طرح بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے ان کے علم کے اوپر اور ان کے علماء ہونے پر. لیکن یونیورسٹیز کا ایک سلیبس ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی فارمیلٹیز ہوتی ہیں اور اس کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے وہ تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے وہ جب کسی سلیبس کو قائم کریں گے اور سلیبس کی تشکیل کریں گے تو اس کا فائدہ بھی اور ہے اور اس کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے وہ اس کا طریقہ کار بھی اور ہوگا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنانے والے اور القادر یونیورسٹی بنانے والے یا اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، اس گورنمنٹ نے بہت اچھے کام کیے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے ہیں، اور بہت سارے اور خاص طور پہ سیرت کے فروغ کے لیے اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائے ہوئے ہیں. اس پر ایک کانفرنس، میں اس کانفرنس کے بارے میں میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے. آپ نے ہی مجھے بتایا کہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل اس میں مختلف قسم کے جو اسپیکرز آن لائن جو ہیں ان کو ساتھ شامل کیا گیا ہے. تو اچھی بات ہے کانفرنسز کے اندر، کہ کانفرنس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ویژن کو براڈ کرتے ہیں، مختلف لوگ اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اس کنٹریبیوشن سے آپ کو مقاصد کی تکمیل میں مدد ملتی. لہٰذا اگر آپ نے پوری دنیا کے اسکالرز کو اس میں شامل کیا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور بڑی خوشائند بات ہے. ڈاکٹر صاحب، نوجوان نسل ہماری زندگی، ہماری حیات، سیرت سے روشنی لینا اس کے لیے کتنا ضروری ہے؟ یقیناً جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت کے بغیر تو مسلمان کو ایک قدم نہیں چلنا چاہیے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارا فوکس چینج ہوا ہے. یہ گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے یہ شاید اس کو جو اگر ہم نیک نیتی کی بنیاد پر دیکھیں اور ہم کسی کی نیت پہ شک نہ کریں تو یہ سارے اقدامات ایسے ہیں جو مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے نوجوانوں کو بالخصوص جو ہے وہ سیرت طیبہ کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے اور واپس سیرت طیبہ کی طرف لانے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے. اور اس طرح کے اقدامات سے بہرحال کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ ونس اگین میں بات یہ کروں گا کہ ایسے افراد، ایسا سلیبس جو نوجوانوں کو اسلام کی طرف لانے والا ہو. تو سیرت کی جو ضرورت ہے وہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ پرانی ہوتی ہے، جس طرح نہ قرآن پرانا ہوتا ہے نہ اس کی تعلیمات پرانی ہوتی ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ پرانی ہوتی ہے اور نہ اس کی تعلیمات پرانی ہوتی ہیں. لہٰذا نوجوان آج کے ہوں یا آج کے بھی 20-50 سال یا 100 سال بعد کے ہوں، اگر وہ لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے نوجوانوں کو، اس ملک و ملت کے نوجوانوں کو اگر ہم کامیابی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو سیرت طیبہ کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ایک ماہر تعلیم ہیں. ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ سیرت پہ آپ ایک اتھارٹی بنا دیں، آپ ایک یونیورسٹی بنا دیں. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ہر فیکلٹی میں طلبہ کی کردار سازی کے لیے سیرت کسی نہ کسی طرح اس کا سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں یقیناً حصہ ہونی چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ اسلامیات، جب سے اسلام کو ہم نے اسلامیات بنایا ہے تو یہ ایک سبجیکٹ ہو کے رہ گیا ہے اور یہ ایٹ پار آ گیا ہے باقی سبجیکٹس کے. لہٰذا جب آپ اس کو کمپلسری اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے بھی ہیں تو لوگ اس کو ایک اسلامک اسٹڈیز
ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھتے ہیں. پاسنگ مارکس لینے کے لیے. کیمسٹری والا جو ہے اس کو اپنے برابر میں سمجھتا ہے, اور اسی طرح انگلش والا بھی ہر سبجیکٹ کا وہ سمجھتا ہے کسی طرح کا سبجیکٹ ہے. حالانکہ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلامیات کا یا اسلام کا تعلق ہر شخص کی زندگی کے ساتھ ہے. کوئی شخص کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی فزکس پڑھ رہا ہے, میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے, انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, اس کی زندگی میں اسلام ہونا چاہیے, اور اسلام اس کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے بہرحال یہ جو کوششیں کی گئی ہیں کہ ایک لازمی اسلامیات کا نصاب رکھا جائے, تو یہ ایک اچھی کوشش تو ہے, لیکن اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ لوگ اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں, یہ اس کے لیے میرا خیال ہے مزید کوششوں کی ضرورت ہے. اور اسلامیات کو ایک زندگی کا سبجیکٹ بنانے کے لیے اس کو اور زیادہ وسیع کر کے لوگوں کے وین کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بے شک. ناظرین, سیرت سے ہمارا آغاز, سیرت پہ ہمارا اختتام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے نمونہ, اور یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. جتنا ہم اس سے دور گئے ہیں اتنا ہم اپنے آپ سے دور گئے ہیں, اپنے نظریے سے دور گئے ہیں, اپنی کامیابی اور اپنی ظفر مندی سے دور گئے ہیں. جتنا صحابہ سیرت کے قریب گئے ہیں اتنی انہوں نے فتوحات بھی کیں, اسپرچولی اور فزیکلی ہر اعتبار سے وہ بلند سے بلند تر ہوئے ہیں. اس زمانے کا المیہ اور سانحہ ہی یہ ہے کہ سیرت ہمارے لیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ایک سبجیکٹ بن کے رہ گئی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ دل و جان سے سیرت کی طرف ہم آگے بڑھیں. انشاءاللہ یہی ہماری ظفر مندی اور کامیابی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا